بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک دلخراش واقعہ ہے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اپنے ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اپنے ان ساتھیوں کو دفنا دیتا ہے کہ جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور سید زادوں اور اصحاب کے مبارک ازجاد بے گورو کفن چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمر بن سعد اور شمر لائن کی نگرانی میں کوفے کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کوفے کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے اور پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کی حالت یہ ہے کہ شہداء کے سر نیزوں پر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا، جبکہ امام حسین کے لگتے جگر شہزادہ امام زین العابدین کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ان کو پیدل سفر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین بیماری سے نڈھال ہیں اور تھوڑے سے سفر میں ہی تھک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر ملعون کوڑا مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنو سعد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو لاشیں دیکھ کر ان کی چینخیں نکل جاتی ہیں، اپنے مردوں کو بلا کر لاتی ہیں اور تمام مبارک ازجاد کو ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایت کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفے کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے ستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدیہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس وجہ سے ایک سپاہی عنان بن جید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت رباب کی طرف بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قریب کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن جید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی، پھر حضرت زینب نے وہاں اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے کھولی کے ہاتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ کھولی جب کوفے پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نورہ سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ چنانچہ 16 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفے کا درندہ صفت خونخوار حاکم عبیداللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور ان کے اعوان و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجے اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا ڈھال کی مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر لعین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار کی طرف روانہ کر دیا۔ شیخ خوارمی اور ابن عاصم لکھتے ہیں جب قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے دوستوں کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا، لیکن وہ صرف تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایت میں ابن زیاد شمر و طارق کا قیدیوں سے برتاؤ یوں منقول ہوا ہے: حضرت امام حسین کے شہزادے کو ایک لاغر و حنیف اونٹ پر اس حال میں سوار
کیا گیا کہ امام حسین کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزہ بردار ان کے اطراف میں موجود تھا۔ اگر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تو وہ ان کے سر پر نیزہ مارتے، یہاں تک کہ اس حال میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام مشہد النقطہ کے گرجا گھر کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے، تو اس نے قافلے سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے تو اس نے شمر اور طارق کو بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامت دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایت کے مطابق ظلم جبر سہتے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ پہلے سفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کی چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ امام حسین کا سر مبارک ایک تیش میں پیش کیا گیا اور کھانے کی میز پر رکھ دیا گیا۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا اور جیسے ہی بازی جیتتا وہ جام نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام تیش پر گرا دیتا۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زین العابدین کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درشت لب و لہجے میں غافل و ناآگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ ان پر حضرت امام زین العابدین و حضرت زینب کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ وہاں موجود لوگوں کے دل پھٹ پڑے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد یزید نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔